مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ ایک بہت بنیادی غلطی کرتے ہیں۔ وہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ایک ہے زندگی اور دوسری ہے زندگی کی ضرورت۔ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن اس نئی دنیا نے ان دونوں کے درمیان فرق کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ذرا رک کر سوچیے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے۔ زندگی ہے اپنی والدین کے ساتھ بیٹھنا، اپنے بچوں کو بڑھتے ہوئے دیکھنا، دوستوں کے ساتھ ہنسنا، گھر کا سادہ کھانا کھانا، اپنی زمین، اپنی یادیں، اپنے لوگ۔ یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ اور ضرورت کیا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، زندگی کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت وہ چیز ہے جو زندگی کو آسان بناتی ہے، جیسے پیسہ، گھر، گاڑی، روزگار۔ یہ سب چیزیں زندگی کی ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے، ہم ضرورت کو زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے تو زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ بڑھتا جاتا ہے اور زندگی کم ہوتی جاتی ہے۔ لوگ پیسے کے لیے اپنا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے دوست، سب کو چھوڑ کر سالوں سال دور رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، وہ وہاں ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اپنے شہر میں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، لیکن ان گھروں میں وہ خود کبھی رہ نہیں پاتے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور زندگی کا بہترین وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے، اگر انسان اپنی پوری زندگی پیسے کے لیے گزار دے تو کیا اس نے واقعی زندگی جی بھی ہے، یا وہ صرف زندہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں اصل مقصد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ برا ہے، نہیں، اسلام پیسے کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ پیسہ مقصد نہ بن جائے۔ اب سوال یہ ہے، اگر پیسہ زندگی نہیں ہے تو پھر پیسے کی صحیح جگہ کیا ہے؟ پیسہ کتنا ہونا چاہیے اور ہمیں پیسے کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ چلیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پیسہ زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ غیر ضروری ہے۔ پیسہ ضروری ہے، اسلام بھی اسے منع نہیں کرتا، ہر معاشرہ بھی اسے ضروری سمجھتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پیسہ زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں مال کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ غور کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مال زندگی ہے، بلکہ کہا کہ مال زندگی کی زینت ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، لیکن اگر زینت اصل چیز بن جائے تو توازن خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی چاہے گا۔ یہ حدیث ہمیں انسان کی نفسیات سمجھاتی ہے۔ انسان کی خواہشات اکثر لامحدود ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہشات کو قابو میں نہ رکھے تو وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ نئی معاشی نظام انسان کو مسلسل یہ پیغام دیتا ہے، اور کماؤ، اور خرید و فروخت کرو،
اور دولت جمع کرو۔ یہ نظام انسان کے دماغ میں ایک مسلسل دوڑ پیدا کرتا ہے، اور اس دوڑ کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ آج بہت سے لوگ اپنی زندگی اس دوڑ میں گزار دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں جب میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا تب میں سکون سے زندگی گزاروں گا، لیکن جب وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا وقت پہلے ہی گزر چکا ہے۔ آج کی نفسیاتی تحقیق بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک مشہور تحقیق ہے جو تقریباً 80 سال تک جاری رہی۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان کی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ اچھے اور مضبوط انسانی تعلقات ہیں۔ دنیا کے بہت سے کامیاب لوگ اپنی زندگی کے آخر میں ایک عجیب اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ کام کیا لیکن ہم نے زندگی کم جی۔ آسٹریلیا کی ایک مشہور نرس رونی ویٹ نے مرنے والے لوگوں کے آخری خیالات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں سب سے عام جملہ یہ تھا، کاش میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ کام نہ کیا ہوتا۔ لوگ کہتے تھے کاش میں اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزار لیتا۔ یہاں اصل مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا اسے پیسہ چاہیے کتنا۔ جب انسان کے پاس کوئی واضح مقصد نہ ہو تو پیسہ خود مقصد بن جاتا ہے، اور جب پیسہ مقصد بن جائے تو انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے، اگر پیسہ مقصد نہیں ہونا چاہیے تو پھر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اور کیوں آج کی دنیا میں کیپٹلزم ہمیں مسلسل پیسے کے پیچھے دوڑا رہا ہے؟ اگر ہم آج کی دنیا کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک عجیب نظام نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو مسلسل یہ بتاتا ہے تم ابھی کافی نہیں ہو، تمہیں اور چاہیے، اور پیسہ چاہیے، اور چیزیں چاہیے، اور کامیابی چاہیے۔ یہی اس نئے معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ آج کی اکانومی ضرورتوں پر نہیں چلتی، آج کی اکانومی خواہشات پر چلتی ہے، کیونکہ اگر انسان صرف اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارے تو دنیا کا بڑا معاشی نظام اتنا بڑا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے میڈیا، اخبارات اور مارکیٹنگ سب مسلسل انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری زندگی ادھوری ہے جب تک تم اور زیادہ چیزیں حاصل نہ کر لو۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے، ڈوپامن۔ ڈوپامن وہ کیمیکل ہے جو انسان کے دماغ میں خواہش اور لذت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کچھ نیا خریدتا ہے یا کوئی نیا مقصد حاصل کرتا ہے تو دماغ میں ڈوپامن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈوپامن کا اثر وقتی ہوتا ہے، کچھ ہی وقت بعد انسان کو دوبارہ ایک نئی خواہش محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے الٹا ایک اور کیمیکل ہے، سیروٹونن۔ سیروٹونن انسان کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سیروٹونن زیادہ تر پیدا ہوتا ہے اچھے تعلقات سے، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے، مقصد والی زندگی سے اور خدمت سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ مشہور صوفی شاعر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گی جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم اصل میں چاہتے کیا ہو۔ انسان اکثر پیسے کو خوشی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ خوشی ایک بالکل الگ چیز ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا مقصد صرف دولت جمع کرنا نہیں ہے، انسان کا مقصد اپنی صلاحیت اور مقصد کو پہچاننا ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا تو وہ اپنی طاقت، اپنی توانائی
چھوٹے مقصدوں پر لگا دیتا ہے اور پیسہ سب سے آسان مقصد بن جاتا ہے، کیونکہ پیسے کو ناپنا آسان ہے، لیکن زندگی کا اصل مقصد اکثر پیسے سے بڑا ہوتا ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پیسہ زندگی نہیں ہے اور لامحدود خواہشات انسان کو تھکا دیتی ہیں، تو پھر زندگی میں اصل خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اور کیوں انسان اپنے خاندان اور اپنے لوگوں سے دور ہو کر اکثر زندگی کی اصل خوشی کھو دیتا ہے؟ جب ہم زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک سوال بہت اہم ہو جاتا ہے، زندگی کی اصل خوشی کہاں ہے؟ کیا وہ بینک بیلنس میں ہے یا وہ کسی اور جگہ چھپی ہوئی ہے؟ اگر ہم انسان کی فطرت کو دیکھیں تو ہمیں ایک حقیقت نظر آتی ہے، انسان تنہا رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان تعلقات کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں خاندان کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ غور کریں، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے سکون۔ انسان کو سکون چیزوں سے نہیں ملتا، انسان کو سکون لوگوں سے ملتا ہے۔ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کو قبول کیا جاتا ہے، جہاں وہ بغیر کسی دکھاوے کے خود بن کر رہ سکتا ہے، جہاں اس کی ہنسی بھی سچی ہوتی ہے اور اس کے آنسو بھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام منظر نظر آتا ہے، لوگ بہتر فائنینشیل کنڈیشن کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ بعض مرتبہ ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ سفر پوری زندگی بن جاتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور انسان اپنے بچوں کو صرف فون یا ویڈیو کال پر دیکھتا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور انسان ان کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتا، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اکثر احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا بہترین وقت تو گزر چکا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی جس تحقیق کا میں نے ذکر کیا، جو 80 سال تک جاری رہی، یہ تحقیق انسان کی خوشی کے بارے میں تھی۔ اس تحقیق کا نتیجہ حیران کر دینے والا تھا۔ انسان کی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ مضبوط انسانی تعلقات ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب انسان زندگی کے آخری لمحات میں ہوتا ہے تو وہ بینک بیلنس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، میں نے کن لوگوں سے محبت کی اور کن لوگوں نے مجھ سے محبت کی۔ اصل خوشی ہمیشہ سادہ چیزوں میں ہوتی ہے، ایک خاندان کے ساتھ کھانا کھانا، دوستوں کے ساتھ ہنسنا، والدین کے ساتھ وقت گزارنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی کو معنی دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر خاندان اور تعلقات زندگی کی اصل خوشی ہیں تو اسلام پیسے اور دولت کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے؟ اسلام ہمیں پیسے کے ساتھ کیا تعلق رکھنے کا درس دیتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے کہا، اسلام پیسے کے خلاف نہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان غریب رہے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ دولت حاصل کرنا غلط ہے۔ اسلام صرف یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا پیسہ تمہارا خادم ہونا چاہیے، تمہارا مالک نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مال صرف ایک نعمت نہیں ہے، یہ ایک امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت انسان کو بلند بھی کر سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاملے میں ایک بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت جمع کرنے کا موقع تھا، لیکن آپ نے سادگی کو ترجیح دی۔
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کے سب سے امیر انسانوں سے زیادہ مطمئن تھا، کیونکہ اصل دولت دل کے سکون میں ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ مال کو چھوڑ دو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مال کو صحیح جگہ پر رکھو، وہ دل میں نہیں آئے، تمہاری جیب میں ہی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، دولت اگر تمہارے ہاتھ میں ہو تو اچھی ہے، لیکن اگر وہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہی اصل بیلنس ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے صحابہ بھی تھے جو بہت مالدار تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما۔ وہ دولت مند تھے، لیکن ان کی دولت ان کے مقصد سے بڑی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی دولت انسانیت کی خدمت میں لگائی۔ یہاں اصل مسئلہ دولت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان دولت کا غلام بن جاتا ہے۔ جب انسان کا مقصد صرف پیسہ بن جائے تو وہ اپنی زندگی کی اصل چیزیں بھول جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک بیلنسڈ لائف سکھاتا ہے، جہاں انسان محنت بھی کرے، رزق بھی کمائے، لیکن اپنے خاندان کو نہ بھولے، اپنے مقصد کو نہ بھولے اور اپنے رب کو نہ بھولے۔ یہی بیلنس لائف اصل کامیابی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر مال صرف ایک ذریعہ ہے اور زندگی کا مقصد اس سے بڑا ہے، تو پھر تاریخ میں بڑے مفکرین اور فلسفیوں نے زندگی کے مقصد کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اگر ہم تاریخ کے بڑے مفکرین کو دیکھیں تو ہمیں ایک حیرت انگیز بات نظر آتی ہے۔ الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ تہذیبوں میں، الگ الگ مذہبوں میں بہت سے بڑے ذہن ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف دولت جمع کرنا نہیں ہو سکتا۔ یونان کے مشہور فلسفی سقراط اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، وہ زندگی جو سوال کے بغیر گزر جائے وہ جینے کے قابل نہیں ہوتی۔ سقراط کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ میں کیوں زندہ ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ اگر انسان یہ سوال نہ پوچھے تو وہ صرف بھیڑ کی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ مشہور صوفی شاعر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انسان کی اس بھٹکی ہوئی حالت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں، تم اس دنیا میں صرف روٹی کمانے کے لیے نہیں آئے، تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو۔ رومی کے نزدیک انسان کا اصل مقصد اپنی روح کو پہچاننا ہے اور اپنے خالق کے قریب ہونا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ اقبال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں اصل مقصد نہیں ہیں، اصل مقصد انسان کی خودی ہے، یعنی انسان اپنی صلاحیت کو پہچانے، اپنی زندگی کو معنی دے۔ آج کی جدید سائیکالوجی بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ مشہور سائیکالوجسٹ وکٹر فرینکل، جو ایک نازی کیمپ کے قیدی بھی رہے، انہوں نے اپنی کتاب مینز سرچ فار میننگ میں کہا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت میننگ یعنی معنی کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو اپنی زندگی میں معنی مل جائے تو وہ مشکل ترین حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو وہ اپنی توانائی، اپنی انرجی چھوٹے مقصدوں میں ضائع کر دیتا ہے، اور پیسہ، جیسے کہ کہا گیا، سب سے آسان مقصد بن جاتا ہے کیونکہ اسے ناپا جا سکتا ہے۔ لیکن پیسہ زندگی کو معنی نہیں دے سکتا۔ اب ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر زندگی کا مقصد صرف پیسہ نہیں ہے، اور اگر اصل خوشی تعلقات اور مقصد میں ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے؟
زندگی ایک عجیب چیز ہے۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وقت بہت ہے، ہم بعد میں جئیں گے، بعد میں سکون کریں گے، بعد میں اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ لیکن زندگی کا ایک اصول ہے، زندگی ہمیشہ انتظار نہیں کرتی۔ انسان اکثر اپنی زندگی تیاری میں گزار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا تب میں سکون سے زندگی گزاروں گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آتا اور اچانک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا بہترین وقت پہلے ہی گزر چکا ہے۔ جب انسان زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیا میں نے واقعی زندگی کو جیا یا میں صرف اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دنیا میں نہیں ہے، اصل کامیابی ایک متوازن زندگی میں ہے، جہاں انسان اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے خاندان کو نہ بھولے، اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ یہی وہ زندگی ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے۔ ذرا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اگر آج آپ کی زندگی ختم ہو جائے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارا، یا آپ کہیں گے کہ میں نے صرف پیسے کے پیچھے دوڑ لگائی؟ اصل دولت ہمیشہ بینک بیلنس میں نہیں ہوتی، اصل دولت ہوتی ہے اچھے تعلقات، اچھا کردار اور ایک بامقصد زندگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو واقعی امیر بناتی ہیں۔ اسی لیے زندگی میں توازن ضروری ہے۔ رزق کماؤ، محنت کرو، ترقی کرو، لیکن یاد رکھو زندگی صرف پیسہ نہیں ہے، زندگی ان لوگوں کا نام ہے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تمہارے پاس کم پیسہ ہے لیکن تمہارے پاس تمہارا خاندان ہے، تمہارا گھر ہے، تم سے محبت کرنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارا سکون ہے، تو یقین کرو تم اس انسان سے زیادہ امیر ہو جو سب کچھ رکھتا ہے مگر اکیلا ہے۔ اس لیے زندگی کو صرف گزارو مت، اسے جیو، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اور اس احساس کے ساتھ کہ زندگی ایک نعمت ہے جسے صرف پیسے کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔